السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ محترم حضرات، ہم جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں، پرابلمس ہیں، اس کا بنیادی حل کیا ہے۔ مسائل مختلف قسم کے ہیں، کوئی روزی کے لحاظ سے پریشان ہے، کوئی جو ہے وہ کم روزی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھریلو مسائل میں الجھا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ اس بات میں پریشان ہے کہ گھر میں جو ہے برکت نہیں ہے۔ بہرحال ہر آدمی کوئی نہ کوئی پرابلمس میں گھرا ہوا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن کو تو یہ بات کہنی چاہیے، مومن کا یہ قول ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے ہوں، تو ان کو صاف صاف یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں نے سن لیا اور میں اس بات کو مانتا ہوں، چاہے چت پڑے، چاہے پٹ پڑے، چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو۔ کبھی ہمارے گھریلو روایات کے خلاف جائے گا، کبھی باپ دادا کے خلاف جائے گا، کبھی ہماری سبھیتا کے خلاف جائے گا، لیکن مختلف قسم سے اللہ اور رسول کی باتیں ان کو محسوس ہوتا ہے ہم کو کہ ہمارے خلاف جا رہی ہیں۔ ایسے موقع پر سب کو چھوڑ دے وہ، اور چھوڑنے کے بعد وہ یہ کہہ دے کہ ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہ مسئلے کا حل ہے۔ تو یہ جو تقریر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں سے خطاب ہے، غور سے سنیے گا ایک بات، یہ ان لوگوں سے خطاب ہے کہ جو واقعی میں چاہے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلامی لحاظ سے مسئلے کا حل ہو، جو بہت اسمارٹ لوگ ہیں، بہت ہوشیار لوگ ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپس کے مختلف قسم کے نظریات رکھتے ہیں کہ نہیں صاحب مسئلے کچھ۔ اب جب آپ کبھی بات کریں انٹرنیشنل لیول یا نیشنل لیول پر، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب اگر ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہو جائیں مسلمان کے، خوب تعلیم حاصل کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ تعلیم پہ اس طریقے سے بات کرتا ہے۔ جب کوئی دیندار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب لوگ دیندار ہو جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کو اکنامکلی جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے معاشی لحاظ سے، تب مسلمانوں کا مسئلہ حل ہوگا۔ ایسے جتنی رائے ہیں، وہ کتنے آپ کو معلوم ہے کہ بھارت میں اس وقت فری کے IAS اور PCS کی کوچنگ چلا رہے ہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ اس میں ایڈمیشن لیجئے، محنت کیجئے، IAS بنیے۔ کیوں؟ جب ان سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک ہائی رینک کے جو ہے وہ ہمارے لوگ نہیں پہنچیں گے تب تک مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ بہرحال جتنی منہ ہے اتنی باتیں ہیں، ہر آدمی مسئلے کا ہے۔ اس میں سے بہت کم طبقہ ہے، بہت کم طبقہ نہیں کہیے، بہت کم لوگ ہیں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس مسئلے میں بھی گھرے ہیں اس میں ہمارا اللہ کیا کہتا ہے، ہمارے رسول نے کیا کہا ہے اور ہمارے صحابہ نے اس پر کیا عمل کر کے دکھلایا ہے، ہم جو ہے اس کے تحت مسئلہ حل کریں گے۔ یہ کہنے والے ہم وہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جن مسئلے میں گھرے ہیں اس میں سیدھے سے سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کی بات مان لی جائے، مسئلہ انشاءاللہ اپنے آپ حل ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک نظریہ ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں، ایک لمبا عرصہ 400 450 سال کا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزرا ہے کہ جس میں لوگوں نے سارے مسئلے کو کس کے تحت حل کیا؟ قرآن کے تحت حل کیا، حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر اتر آئے اور دنیا نے دیکھا کہ مسئلہ حل ہوا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک نظریاتی بات ہے اور کہنا بہت آسان ہے مولانا صاحب، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ 450 سال 500 سال یہ عمل کر کے دنیا والوں کو دکھلایا جا چکا ہے، پریکٹیکل رہ چکا ہے، اسی کی ضرورت بھی ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ جب کبھی بھی مسلمان پرابلمز میں گھر جائیں تو مسئلے کا حل کیا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے والوں نے جس طریقے سے پرابلمز اور مسائل حل کیے ہیں وہی قیامت تک مسلمانوں کے پرابلمز اور مسائل کا حل ہے۔ پہلے والے، ہم کہتے ہیں کہ بہت زمانہ گزر چکا ہے، دنیا بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے، تو ٹھیک ہے، ایڈوانس ہونے کے باوجود تو آپ اپنے مسائل نہیں حل کر پا رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ اس کو بھی ایک مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، جس سے جو ہمارے سامنے پریکٹیکل رہ چکا ہے۔ تو یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو اسلامی لحاظ سے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ان لوگوں سے ہمارا ایڈریس ہے، ہماری تقریر ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لہذا اللہ تعالیٰ چمتکار دکھلائے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم ہی تو ایک ہیں جو کم سے کم جمعہ ہی آتے ہیں، اس کے سامنے اپنا سر ٹیکتے ہیں، کم سے کم ہم اس کو مانتے ہیں کہ تو ہمارا اللہ ہے۔ وہ چمتکار کے انتظار میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے فیور میں رب ذوالجلال آئے اور ہمارے مسائل کو حل کرے۔ تو یہ دو لوگوں سے ہماری تقریر ہے، اور جو اسمارٹ لوگ ہیں وہ تو ہماری یہ تقریر ان کے لیے کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہے، سن لیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ پہلے سے ہی چونکہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ یہ مولانا لوگ ہیں بس ایسے بکتے رہتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ حل ہونا نہیں ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے تقریر۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلے کھڑے کیوں ہوئے ہیں۔ آپ کے گھر میں پرابلم ہے، ایک آپ بے روزگار ہیں، آپ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے یہ کھڑا ہی ہوا اس لیے ہے کیونکہ آپ نے اور ہم نے ایز اے مسلم جو ہے نا وہ کیریکٹر ادا نہیں کیا، اس لیے مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک جگہ پر ساس بہو کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر ایک جگہ پہ بھائی بھائی میں زمین کا مسئلہ ہے۔ زمین کا مسئلہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ ساس بہو کا مسئلہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ زمین کا مسئلہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کیونکہ آپ نے ابا کے مرنے کے بعد جو کام 24 گھنٹے کے اندر ہونا چاہیے تھے وہ آپ نے وراثت تقسیم نہیں کیا، پرابلم ہوگی۔ ساس بہو، دیورانی جیٹھانی، ننند بھابھی، سوکن کا مسئلہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ اسلام چاہتا ہی نہیں کہ یہ سب ایک ساتھ رہیں، آپ نے ایک ساتھ رکھا، جھیلیں گے آپ، جھیلیے۔ ایک بہو جاتی ہے، ہماری لڑکی، ہماری بہن، وہ سمجھتی ہے میں بہو رانی بن کے جا رہی ہوں۔ کتنے لوگوں سے میں انٹرویو لیا کہ آپ نے شادی کیوں کیا ہے؟ مولانا صاحب ہماری امی بہت بیمار ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو نوکرانی لے کر آؤ، بہو کیوں لاتے ہو؟ بھائی نوکرانی لے کر کیا پرابلم حل کرے، وہ بہو رانی بن کر آتی ہے اور ہماری اماں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ بہو نوکرانی آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، مسائل جھیلتے رہیں گے آپ، زندگی بھر جھیلیں گے، کبھی مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ بے روزگار ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں دروازے پہ روز کہ مولانا صاحب بہت پریشان ہیں۔ ایک سوال کرتا ہوں کہ ہفتے میں 35 نماز ہے، کتنی نماز ہے؟ 35۔ تم ایک ہفتہ بتا دو، کوئی ایک ہفتہ اپنی زندگی کا کہ جس میں تم نے 35 نماز پڑھی ہو اور یہ پرابلم آپ کے ساتھ ہو؟ نہیں ہے ہی نہیں۔ تو جب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رسول کی بات نہیں مانی جائے گی تو پرابلم تو آئی اسی وجہ سے ہے۔ آپ گھرے ہی آپ کے ذہن میں 2 سوال آ رہا ہوگا، اس کا بھی جواب آپ آخر میں دیں گے کہ مولانا صاحب بہت سے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خوب مزے پھر بھی کر رہے ہیں، اس کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ لوگوں کا ہے کہ مولانا صاحب بہت اللہ والے ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ جھیل رہے ہیں، تو پھر آپ کی بات ان دونوں کا جواب ہم ایک دم آخر میں دیں گے۔ تو بہرحال یہ کہنا چاہتے ہیں ایک جملے میں کہ مسائل کھڑے ہی ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے ہم نے اللہ اور رسول کی بات کے علاوہ کوئی دوسری پالیسی اختیار کی ہے، لہذا پرابلم رہیں گے۔
کوئی مائی کا لال اس پرابلم کو آپ کے حل نہیں کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2، مسائل کیا ہیں؟ مسائل بہت سارے ہیں. آپ سماجی لحاظ سے دیکھیں تو مسئلہ ہے، رزق کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ انٹرنیشنل لیول پر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، مایوس ہیں. ایک بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے. اور زر زمین کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. تین ہی ہمارے تو بزرگ کہتے ہیں نا کہ صاحب جتنے مسئلے ہیں اگر آپ تلاش کریں گے تو ان میں 3 بیسک مسئلہ ہوتا ہے. عورت کی وجہ سے مسئلہ، پیسے کی وجہ سے مسئلہ اور زمین کی وجہ سے مسئلہ. اس کے بعد سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں لیکن یہ بیس ٹھہرتے ہیں. تو یہ جو مسئلے ہیں اور بھی کہ نکالے جا سکتے ہیں. میں شارٹ میں چونکہ مجھے 25 منٹ میں اپنی بات بھی مکمل کرنی ہے. تو یہ بنیادی طور پر مسائل ہیں. اب پورے مسئلے کا ایک حل ہے. ایک بات طے کر لیں، کچھ بھی ہو ہم اللہ اور رسول کی بات مانیں گے، چاہے ابا ناراض ہو جائیں، چاہے امی ناراض ہو جائیں، چاہے بڑے بوڑھے ناراض ہو جائیں، چاہے ہمارا سماج ہم سے ناراض ہو جائے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا سماج کیا کہے گا. ایک آدمی آتا ہے، میں تو روز جھیلتا ہوں، مولانا صاحب مجھے 10,000 روپے دے دیجئے. کیا ہے؟ گھر میں بیٹی کی شادی ہے. ہم نے کہا آپ کے پاس کتنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن مجھے وہ بارات والوں کو بکرے کا گوشت کھلانا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ بارات کو بکرے کا گوشت کھلاؤ. آپ نے پرابلم کریٹ کیا نا. آپ اس پیسے میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے جو پیسے آپ کے پاس موجود ہیں؟ اگر جو مڈل طبقہ ہے، جو درمیانی طبقہ بھارت میں ہے، آپ اپنے گاؤں کو دیکھنا، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. 99% شادی والا قرضہ لے کر شادی کرتا ہے. سب کے لیے نہیں، اس میں اس وجہ سے قرضہ لینا پڑتا ہے جو اس نے اپنی ناک کا مسئلہ بنایا ہے. کل ایک صاحب کہنے لگے، پوچھتا سوال کہ مولانا کیا بغیر گوشت کے ولیمہ نہیں ہو سکتا؟ اب اس کے دماغ میں یہ بات بٹھال دی گئی ہے کہ نان گوشت کے بغیر ولیمہ نہیں ہوتا ہے. حبیب مصطفیٰ نے ستو جانتے ہیں ہم لوگ تو گاؤں کے لوگ ہیں، ستو ملا دیا کہ بھیا ولیمہ ہے. کون ہے؟ سید الانبیاء ہیں. تمہارا ولیمہ بغیر بکرے کے نہیں ہوتا. سید الولیمہ نے ولیمہ کر لیا، سید الانبیاء نے ولیمہ کر لیا ستو پر. وہ موجے اسی لیے ان کی زندگیوں میں اللہ نے خوب برکت دی. آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم اپنی ناک کی وجہ سے پریشان ہیں. کوئی بھی جتنے بھی مسئلے میں آپ گریں، ایک آدمی گھر بنا رہا ہے، قرضے میں ہے. کیوں قرضے میں ہے؟ نہیں صاحب وہ ماربل لگانا ہے. اچھا ماربل کے بغیر فرش نہیں بنتا ہے. فرش جو ہے وہ پلاسٹر کا بھی ہو سکتا ہے لیکن پلاسٹر نہیں لگانا ہے، کرنا ہے ماربل. آپ پریشان رہیں گے، قرضہ لینا ہی پڑے گا. بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ حضرت فاطمہ کا گھر کیسا؟ ٹھیک ہے وہ زمانہ اس کا تھا لیکن اس وقت بھی ایسے لوگ تھے، ایسا گھر بنتا تھا کہ اگر پیسہ لگا دیا جاتا تو چھپر کے بجائے اس کے اوپر کیا ہے؟ کپڑے چھایا جا سکتا تھا. انہوں نے کہا چھپر بھر کا ہے، چھپر بھر کا کر لیں گے، ختم بات. کیا ضرورت ہے قرضہ لے کر کے ہم جو ہے RCC کی سلیب ڈالیں؟ یہ ان کا نظریہ تھا. تو جو مسائل ہیں نا، آپ اپنی ذات کو دیکھیں، کسی کو نہیں دیکھیں، نہ مولانا صاحب کو دیکھیں نہ کسی، آپ اپنی ذات کو دیکھیں. ہم جس مسئلے میں پریشان ہیں، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی، کہ ہم غور کر کے دیکھیں کہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ کیوں اللہ نے پیش کر رکھا ہے. ہمارے گھر میں لڑائی ہے، کیوں لڑائی ہے؟ آپ دیکھ لیں، 1 منٹ میں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں چل رہے ہیں. نہیں چل رہے. آپ ایک اور لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے، آپ اس کو شادی نہیں کرنے دیتے ہیں، اس کا دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے. تو وہ لڑکی تو فطری چیز ہے نا، وہ دوسرے سے تعلق کرے گی. لاکھ تم جھیل لو، لاکھ تم کر لو، اپنا جتنا چاہے جتن کر لو، ہوگا ہی نہیں مسئلہ حل. مسئلہ تو اللہ سب سے پہلے حل کرتا ہے نا. اللہ نے اپنے نبی کو طریقہ بتا دیا کہ آپ اس طریقے پر آ جائیں گے تو آپ کے لوگ مسئلہ حل ہو جائے گا. حبیب مصطفیٰ نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو میں اس دنیا سے جانے والا ہوں لیکن میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر ان 2 چیزوں کو تم نے پکڑا تو کوئی بھی گمراہی تم کو نہیں لگ سکتی. ایک اللہ کی کتاب ہے
ایک ہمارا طریقہ ہے. پورے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں ایک آدمی 1% آدمی نہیں, 1% بھی ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہہ دیں کہ میں نے اپنے ابا کے مرنے کے بعد میں نے قرآن حدیث کے مطابق میں نے پراپرٹی بانٹی ہے. 1% لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں پورے بھارت کو چیلنج کرتا ہوں 3 شہر کو چھوڑ کر. اب ان کے گھر میں مولانا صاحب تعویذ دے دو, دکان میں برکت تھی. ارے بہن کا حصہ کھائے بیٹھے ہو, کہاں سے برکت ہو جائے گی؟ کتنی تگڑی تعویذ دے دیں گے مولانا خدا ہو گئے ہیں کیا؟ مولانا سے تعویذ کے چکر چلا رہے ہیں, اللہ رسول کے مخالفت کر رہے ہیں. اب وہ مولانا صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسئلہ حل کر لیں گے. جاؤ حل کرو اللہ رسول کے خلاف مسئلہ. بھئی کھا رہے ہو, 10 سال سے کھا رہے ہو, 25 سال سے کھا رہے ہو, کھیت جوت رہے ہو, بہن کو 1 پیسہ دیا آپ نے؟ 1 پیسہ نہیں دیا. پریشان ہیں کتنی ہماری بہنیں کہ اگر بھائی صرف اس کے باپ کا, تمہارا اس میں کچھ ہے بھی نہیں, اس کے باپ کا حصہ اس کو دے دے, اس کی پوری لائف چینج ہو جائے. لیکن نہیں, پریشان ہے. تجارت میں کہہ رہے ہیں گھاٹا ہو رہا ہے. تو جس مسئلے میں جو آپ گھریلو مسائل جو میں نے پہلی بات کہی, آپ صرف ایک دن بیٹھیں اور بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کریں اور اس کا حل صرف نکالیں کہ ہمارے اللہ نے جو کہا ہم وہ بات مان لیں گے, ہمارے رسول نے جو بات کہی ہم وہ بات مان لیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ, ایک بڑا طبقہ اتنے خوف میں ہم ہیں, اتنے خوف میں ہیں, ہم جیسے لوگ جو انٹرنیشنل لیول پہ تقریریں کرتے ہیں, جملے سنبھل کر بولتے ہیں کہ کوئی جملے کا لفظ ایسا نہ نکل جائے کہ ہم اندر ہو جائیں. تو خوف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم جب اتنا خوف زدہ ہیں تو آپ کتنا خوف زدہ ہیں اس کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اس نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ تم اس دنیا میں ٹاپ پر رہو گے. اتنا یاد ہے؟ اگلا جملہ کنڈیشن لگایا ہے اللہ نے, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہوگے. ہم مومن ہوئے بغیر چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے خوف نکل جائے. کبھی نہیں نکلے گا بھیا, کبھی نہیں نکلے گا. ہمیشہ ایسے ہی خوف میں اور مایوسی میں زندگی گزاریں گے. ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے. ہمیں آپ سب لوگ نماز پڑھنے آئے ہو, اللہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے نا. جمعہ اتنے لوگ فجر میں رہتے ہیں ہر مسجد میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پریکٹیکلی بات کرتے, جتنے ابھی بیٹھے ہیں جمعہ میں اتنے ہی فجر میں نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں. کون سا یہ اللہ ہے کہ جمعہ والا اللہ الگ ہے اور فجر والا اللہ الگ ہے؟ تو ٹھیک ہے, ایک کا مطلب 2 اللہ مان رہے ہیں, 2 مسئلہ حل کرو. 2 اللہ کیسے مسئلہ حل کرے گا؟ اللہ تو ایک ہے. جس دن جتنے جمعہ میں ہیں اتنے نمازی جس دن پوری دنیا میں فجر میں پہنچ جائیں, پوری دنیا کا نقشہ ہم بنائیں گے. ہم جیسے چاہیں گے ویسے ڈرا کریں گے نقشہ. کوئی مائی کلال ہم کو روک نہیں سکتا ہے. لیکن ہم نے طے کر رکھا ہے ہم کو فجر پڑھنی ہی نہیں ہے, ہم جمعہ پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, جمعہ والا اللہ مسئلہ حل کرے گا, فجر والا آپ کے فیور میں ہی نہیں ہے. تو یہ جو خوف اور مایوسی ہماری زندگی میں ہے, اس میں بھی بیٹھ کر دیکھ لیں کہ ہم خوف زدہ کیوں ہیں, مایوس کیوں ہیں. ایک صحابی پہنچتے ہیں سپر پاور ایران کے دربار میں, سپر پاور اس وقت کا, پہنچتے کہتے ہیں آپ کیوں آئے بھائی؟ کسی سپر پاور سے بات کرنا بھی بہت بڑی بات ہے, اور جائے کہ آنکھ نکال کر بات کریں, آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کریں. وہ جب صحابی سے پوچھتے آپ کیسے آئے یہاں, انہوں نے کہا صاحب ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ یہ جو تم نے لوگوں کو, اللہ کے بندوں کو غلام بنا رکھا ہے, یہ غلامی ختم ہونی چاہیے. آپ اندازہ کر یہ ٹون میں وہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے کس سے بات کر رہے ہو؟ تم وہی لوگ ہو جن کو کھانا ہم یہاں ایران سے بھیجتے تھے تو تم کھانا کھاتے تھے. وہی لوگ ہو جن کے تمہارے پیروں میں چپل نہیں تھی. وہ صاحب ہی کہتے ہیں ایک دم ساری باتیں سچ کہہ رہے ہو تم. لیکن اب ہم جس نبی اور جس اللہ کو اور جس اسلام کو مانتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ اس دھرتی پر اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر ظلم ہوگا تو ہم 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہیں. کس سے کہہ رہا ہے؟ سپر پاور سے. اس کے ملک میں جا کر کے, اس کے محل میں جا کر کے بول رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے دیوانے آ گئے, دیوانے آ گئے. انہوں نے کہا کون ہے تمہارا امیر, کون ہے امیر؟
اس نے بے عزتی کے طور پر کہا کہ جو امیر ہے اس کے سر پہ ایک ٹوکرا مٹی لا دو اور بھیج دو. سب کہتے ہیں میں امیر ہوں, ہمارے امیر کو بے عزتی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال وہ مٹی لے کر کے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری بات بتاتے ہیں کہ اس نے مٹی بھیجی ہے. انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی, بہت اچھا شگن ہے یار, یہ تو اس نے اپنے ملک کی مٹی ہم کو دے دی, ہم اب اس پر جو ہے اس کے ملک پر قبضہ کریں گے. 2-2.5 لاکھ کی فوج, رستم جیسا کمانڈر ان چیف, 40,000 کی فوج کے سامنے رستم بھی مارا گیا اور فوج بھی ماری گئی. شرط کیا بات کیا تھی؟ ہمارے اللہ نے جو کہا ہے بھئی ہم وہ کریں گے, آپ کو اچھا لگے تو, نہیں اچھا لگے تو. ایسے باتیں کرتے تھے, ایسے باتیں ہوتی تھی. تو یہ جو خوف اور مایوسی ہے, جن کو وہ خوف میں مبتلا کرنا چاہتے تھے وہ ان کو جا کر کے خوف میں مبتلا کر کے آ گئے. اور CID نے رپورٹ دی تھی رستم کو کہ رستم ان کو آپ ہلکے میں نہ لیں, مدینے والوں کو. یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو راتوں میں عبادت کرتی ہے, رہبان باللیل, اور دنوں میں یہ مجاہد ہیں. ایسی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہے. جو عبادت کرتے تھے وہ کبھی بھی دنیا کی کوئی چیز نہیں جانتے تھے, اور جو دنیا دار تھے وہ عبادت نہیں کرتے تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم اس دنیا والوں کو دی ہے کہ راتوں میں اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں اور دن میں جو مجاہد کی طرح ہوتے ہیں. پنگا لینے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لینا. لیکن رستم اپنے جلال میں, اپنی بہادری میں, آج بھی آپ لوگ بھی کہتے بہت بڑا رستم بنتا ہے, یہ وہی رستم ہے کہ 1200 سال 1250 سال ہو گئے ہیں, 1300, آج بھی آپ رستم کو بھولے نہیں ہیں. لیکن وہ صحابی نے چٹکی میں اس کو اڑایا. خوف اس طریقے سے نکلتا ہے جب اللہ رسول کی بات مانی جاتی ہے. تیسری چیز یہ جو میں نے بتایا کہ زنجر زمین, بیٹھ جائیں ایک مرتبہ. عورت کا مسئلہ ہے, کیوں ہے؟ زمین کا مسئلہ کیوں ہے؟ کیا قرآن حدیث میں مسئلہ نہیں بیان کیا؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ ہم مہیلا منڈل جائیں گے, ہم کورٹ سے مسئلہ حل کریں گے. جاؤ, اللہ رسول کو چھوڑ کر کے تم کورٹ سے مسئلہ, تمہارے نزدیک کورٹ بڑا ہے, جاؤ کورٹ سے مسئلہ حل کر لو. نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں مہیلا منڈل ہمارا مسئلہ حل کرے گی. مہیلا منڈل کا وہ جج مسئلہ حل کرے گا جو استنجا کر کے پانی نہیں لیتا, اور اس کا مسئلہ حل کرے گا جو اپنی کتاب کو بغیر وضو چھوٹا نہیں ہے. کیسے مسئلہ حل ہو؟ کیسے مسئلہ حل ہو؟ یہ کتاب کا احترام ہے, یہی اتنا ہے کہ وضو کر کے چھوئیں گے, اوپر رکھیں گے, چومیں گے, چاٹیں گے, اور جب مسئلہ آئے گا اسے حل کرنے کے لیے تو ہم مہیلا منڈل سے, جاؤ مہیلا منڈل سے مسئلہ حل کرو. زر زمین, ایک مرتبہ کوئی, میں اتنے دن سے رہ رہا ہوں, 2 آدمی کو چھوڑ کر اس پورے گاؤں میں, فیصد نہیں بتا رہا, اب 2 آدمی بتا رہا ہوں. اس نے صرف آ کر کے پوچھا میرے ابا کا انتقال ہوا ہے, مولانا یہ بتاؤ کہ اسلامی لحاظ سے کس کا کتنا حصہ ہے. آج سے نہیں رہ رہا ہوں گاؤں میں, اور نہ آج سے عالم ہوں, نہ آج سے تقریر کر رہا ہوں, 35 سال ہو گئے. آپ اتنے قابل ہیں کہ گھر بھی, کھیت بھی, ابا کی اور اماں کی پراپرٹی سب بانٹ لیں گے اپنے آپ سے. 2 دنا 4 معلوم نہیں شریعت کا, اور مولانا کہ نے پوچھا جائیے. تو زر زمین کا جو مسئلہ پھنسا ہے اس کی بھی بنیادی حل کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. رزق کی جہاں تک بات ہے, ایک بڑی پرابلم ہے بے روزگاری کی. 2 چیزیں دیکھ لیں. میں جانتا ہوں BA کیے گھوم رہے ہیں اسی گاؤں میں لڑکے, اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے, چیلنج ہے. یہ درخواست نہیں لکھ سکتے کہ ہم کا جاب چاہیے, یہ درخواست نہیں لکھ سکتے. اللہ تعالیٰ تم کو جس جگہ پہ جاب دلا دے, اس کا بیڑا غرق کر دے ہو کہ نہیں. وہ کمپنی ڈوبوے, کمپنی ڈوب جائے گی نہیں ڈوب جائے گی, یا تمہارا مسئلہ حل کرے وہ. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹاپ کی جگہ خالی ہے. کیا ہے؟ ٹاپ کی جگہ خالی ہے. ٹاپر بن کے دکھلاؤ, ایک ٹاپر بتاؤ جو بے روزگار ہو. آپ کہیں مولانا سب لوگ ٹاپر ہو جائیں گے کیا؟ ٹاپر کے نیچے آ جاؤ, ٹاپر کے نیچے آ جاؤ. اتنی جاب خالی ہے, اتنی جاب. مدرسہ میں بتا رہا ہوں, ہم اپنا اسکول بتا رہے ہیں, پچھلے 15 سال سے اچھے پرنسپل کی تلاش ہے, نہیں مل رہا. اور بے روزگار ہزاروں پرنسپل موجود ہیں بھیا,
لہذا مسئلے کو حل یہاں سے کریں. اب دو باتیں جو آپ سے کہی تھی کہ پہلا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے, آپ کہہ رہے مولانا اللہ رسول کا جو لوگ اللہ رسول پر ہیں وہ پریشان کیوں ہیں, اس کی وجہ سے آج صبح بھی بتائی, ابھی بھی بتاتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے آدمی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ پوری زندگی کا ایک بڑا حصہ پریشانی میں گزرا کہ نہیں گزرا؟ اگر صرف اس وجہ سے کہ آپ اللہ کے رسول کی بات مانیں گے تو خوب انجوائے کریں گے, تو سب سے زیادہ مزہ کس کو کرنا چاہیے تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور نے فرمایا اشد البلاء انبیاء, سب سے زیادہ ہم, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء کو آزمائشیں آتی ہیں. وہ آزمائش کیوں ڈالتا ہے؟ آئی ایس آفیسر بننے والا گلی ڈنڈا کھیل کھیل کے بنتا ہے, کرکٹ کھیل کے بنتا ہے, گوگل پہ جا کر کے شرارت کر کے بنتا ہے. بنتا کیسے؟ کیا کیا چھوڑتا ہے اس سے پوچھو جا کر کبھی انٹرویو لو. شادیاں محلے کی, شادیاں رشتہ داروں کی, سب بھیا نے ہماری پڑھائی کا مطلب, ہمارا ٹیسٹ, سب کو چھوڑتا ہے. جب وہ آئی ایس بن جاتا ہے تب اس کو لوگوں کو نظر آتا ہے آئی ایس بن گیا. قربانی کتنی دی ہے صرف آئی ایس بننے کے لیے. جنت چھوٹی موٹی چیز ہے, آئی ایس سے کم ہے کہ زیادہ ہے؟ جنت کتنی قربانی مانگتی ہے اس کا اندازہ کریں. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, نیکیاں نہیں ملتی جب تک قربانی نہیں پیش کریں گے. نہیں, قربانی نہیں پیش کریں گے لیکن ہم ٹاپ پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, خیال کرو, کیا کرو, خواب ہے. تو جو دیندار ہو کر پریشان ہیں ان کو انبیاء کو یاد کر لینا, اور جو بے دین ہو کر کے مزے کر رہے تو فرعون کو یاد کر لینا. فرعون کا نتیجہ کیا نکلا؟ سیدھے ڈائریکٹ جنت میں. جو نتیجہ سب آپ جانتے ہیں. نمرود کا نتیجہ کیا نکلا جان لیجیے. تو اگر کوئی اسلام پر نہیں ہے, قرآن حدیث کو نہیں مانتا اور مزے کر رہا ہے, سمجھ جاؤ فرعون کی پارٹی کا آدمی ہے. جو نتیجہ فرعون کا نکلا ہے وہی نتیجہ اس کا بھی نکلے گا. اور اگر کوئی نیک پریشان ہے تو اس وقت حبیب مصطفیٰ کو یاد کرنا. پتھر کس کو مارے گئے؟ حبیب مصطفیٰ کو مارے گئے. 12 سال جیل کس نے کاٹی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کاٹی. 17-18 سال بیماری میں کون مبتلا رہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام مبتلا رہے. یہ لوگ نظر نہیں آتے, یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں, یہ ٹاپ کلاس کے بندے ہیں. اس کے باوجود لہذا وہ دونوں کا جواب, یہ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.